جی سردار تنویر الیاس صاحب، عمران خان کے بارے میں کچھ جملہ ہے آپ کے پاس؟ رہ گیا عمران خان صاحب آپ کے بڑے ماضی کے بڑے قریبی دوست تھے، بڑی اچھی محبت تھی، ہیلی کاپٹر تک محبت تھی، تو آج کل جا رہے ہیں، کبھی کچھ دوستی یاد آتی ہے؟ یوم شہداء کے اوپر جا رہے ہیں، جموں کے اوپر، آپ ان کی کیا یاد آئی آپ کو؟ پرانی یاری تو یاد کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ہماری جو پرانی پارٹی تھی اس کے بھی سربراہ تھے، کوئی چیز خاص پارٹی کو اگر کوئی سوال کریں تو اس کے حوالے سے جواب دے سکتے ہیں۔ استحکام پاکستان کے لیے بول دیں۔ نہیں، استحکام پاکستان کے حوالے سے اب ہم استحکام، چونکہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے اور اسپیشلی ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے، اور وہ سیاسی استحکام پاکستان پارٹی ہی دے سکتی ہے۔ استحکام پاکستان کے فواد چودھری کو گرفتار کیا ہوا ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ استحکام پاکستان کو بھی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جائے؟ فواد چودھری صاحب کی ابھی گرفتاری کی ہمیں وجوہات کا نہیں پتہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو قوانین ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس موقع پہ ہم یہ کہیں گے کہ جو ملک کے ہمارے ادارے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ کسی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے تو وہ استحکام کا آدمی ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو قانون کے سامنے تو آنا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، کہ بن پائیں گے؟ کہ ہمارے ملک کی قوانین اگر جس کی اجازت دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو بھی اگر عوام منتخب کرتے وہ ضرور بنے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینی چاہیے، پارٹیاں حصہ لیں، لوگ اس کے اندر، لیکن مجھے جیسے ملک کی ہماری اکانومی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارا یہ ہے کہ جو قومی قیادتیں ان کو بیٹھنا چاہیے۔ ڈالر بہت اوپر ہے، ڈالر کو 200 سے نیچے آنا چاہیے۔ افغانستان میں 86 کا ہے، ہمارے ملک کے اوپر قرضہ جات کتنے، افغانستان کے اوپر 1 روپیہ قرضہ نہیں ہے۔ افغانستان والے اوپر آذربائیجان سے دریائے آمو سے جو نہر لے کے آئے ہیں 80 فٹ چوڑی، 140 کلومیٹر خود مکمل کر چکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک کس طرح جا رہا ہے۔ ہمیں بہت سارے سوال ہیں۔ بنگلہ دیش کی اکانومی، بنگلہ دیش 48 بلین ڈالر کی گارمنٹس ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا ایز اے قوم اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ ڈالنا سر، چاہیے۔ 3 سال تک کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے یا گورنمنٹ آتی ہے، 3 سال چلتی ہے، 3 سال کے بعد پرانی پالیسیز ختم نہیں آ جاتی ہے۔ تو اس وقت 2 باتیں ہو رہی ہیں، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے اور دوسرا 10 سال کے لیے نیشنل پالیسیز بنائی جائیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی آن بورڈ رکھا ہوگا جس پہ بات آگے چل رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جب 60s میں جب ہم نے 5 سالہ منصوبہ شروع کیا تھا تو کوریا نے ہم سے وہ 5 سالہ منصوبہ لیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوریا کس طرح ہو گیا، کئی ملک ہم سے ایسے منصوبے لے کے آگے بڑھے، لیکن ہم نے آج تک جتنا بھی جو سیاسی قبلہ ہوتا ہے نا، ہم نے کبھی صحیح رکھا ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بیٹھنا چاہیے۔ اس میں جتنی بھی مطلب ہماری جوڈیشری ہے، ہماری سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، سب کو سر جوڑ کے بیٹھ کے ملک کو اس مسائل سے، اس گرداب سے نکالنا چاہیے۔ تھینک یو سر۔